آپ نے پھر بخاری ترمذی وہ اس کو ہم مانتے نہیں بھائی. دیکھو وہ بخاری مسلم ہم شیعوں کا کتاب نہیں ہے, وہ ترمذی بھی ہماری کتاب نہیں. اگر اس سے تم کو حجت پیش کرتے ہو نا, اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں. جا کے کسی مولوی سے مناظر کر لینا, وہ اس کا ہم جواب دینے کی پابندی نہیں. ابو طالب علیہ السلام کے متعلق ہمارے نزدیک حضرت ابو طالب علیہ السلام جنت کے سرداروں میں سے, ٹھیک ہے نا. آپ نے کہا کہ اچھا آپ نے اس بات کا جواب دیا ہی نہیں جی, کہتا ہے کہ جی نجات صرف مسیح یسوع کے ایمان سے ملتا ہے. او بھائی وہ تو لعنتی ہے, وہ تو آپ نے کہا لعنتی ہے. اب لعنتی وہ کیا اس پہ ایمان لائے بھائی؟ یہ تو پہلے اس نے جواب دیا ہی نہیں جی, کیونکہ جواب اس کے پاس ہے نہیں, کیونکہ اس کے پاس جواب ہے نہیں. جواب دے دیتا. پھر میرے محترم ناظرین, میں نے اس سے پوچھا تھا اگر کوئی شخص ایمان لاتا ہے اس کا عمل نہیں ہے وہ جنت جائے گا؟ کہتا ہے جنت نہیں جائے گا. تو پھر صرف ایمان, پہلے اس نے یہ اقرار کیا, اب پھر اس سے مکر گیا, کہتا امال سے کچھ نہیں ہوتا, امال سے ہوتا ہی نہیں, صرف ایمان سے ہوتا. ایک بات کرو نا بھائی, صرف ایمان جنت کے لیے کافی ہے, عمل کوئی بھی نہ ہو کافی ہے یا نہیں ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا بالکل کوئی عیسائی خود انجیل کے تحت سے کوئی عیسائی جنت نہیں جا سکتا, کوئی عیسائی جنت جا ہی نہیں سکتا, کیونکہ یہ شریعت پہ عمل ہی نہیں کرتے جی, کیونکہ یہ شریعت پہ عمل ہی نہیں کرتے. ملاحظہ کریں یہ کیا ہے, نیا عہد نامہ ہے, یہاں پہ ملاحظہ کریں کہ میں آیا آپ کے لیے کھول دوں, یہ نہیں یہ یعقوب کے عام خط, یہ انجیل میں کتاب ہے. یہاں پر باب نمبر ہے 2, یہ ان کے عبارات ہیں. اے میرے بھائیو, اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہوں تو کیا فائدہ؟ کیا اسے ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ اور تم کہتے ہو نا کہ مسلمانوں کو چھوٹے موٹے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ ترمذی سے پڑھا, ترمذی پہ پتہ نہیں ترمذی نے کیا روایت کی, اس پہ ہمارا ایمان ہی نہیں. ترمذی والوں سے پوچھو. اچھا اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی اور پھر یا چھوڑے, اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ اعمال نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے. پھر میں آپ کو وہ عبارت دکھانا چاہتا ہوں کہ شریعت مسیح عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن, میں وہ دکھا دوں گا اگلی ٹرم میں اگر اس ٹرم میں مجھے موقع نہیں ملا, کہ یہ انجیل میں ان کی عبارت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے پچھلے انبیاء کی شریعت منسوخ نہیں کی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ نہیں کی ہے, شریعت برحال ہے. آپ لوگ کیوں موسیٰ کی شریعت پہ عمل نہیں کرتے؟ آپ پہلی بات تو یہ کہتے ہو کہ عمل کا کوئی فائدہ نہیں, ایمان لاتے ہیں نا, جیسے پولس نے کہا تھا کہ شریعت ہی لعنتی ہے. اب بھائی شریعت لعنتی ہے یا شریعت لعنتی نہیں ہے؟ اگر عیسیٰ کو مانتے ہو, عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں نے موسیٰ کی کسی حکم چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ اس کو منسوخ نہیں کیا. سب پہ لازم ہے کہ موسیٰ کی شریعت پہ عمل کریں. آپ لوگ موسیٰ کے کسی حکم پہ عمل نہیں کرتے. گوشت آپ کوشر کھاتے ہو, ذبح کے گوشت کھاتے ہو, نہیں جو مرضی کھاؤ. تم ہفتے کے دن تم چھٹی کرتے ہو, چھٹی نہیں کرتے. غسل جتنے ان کے شریعت میں, اتنے نمازیں ان کی موسیٰ کی شریعت میں, یہودیوں کیا, اس پہ کسی پہ تم عمل نہیں کرتے. اتنے احکام ہے کتاب عہد قدیم میں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں, یہ کسی پہ عمل نہیں کرتے بھائی, کسی پہ ان کا جواب نہیں دیا, ان کے پاس جواب نہیں ہے. اچھا یہ مجھے مل گیا عبارت, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ نیا عہد نامہ, یہاں پر متی کی انجیل ہے, انجیل متی میں, عربی میں ہم متی کہتے ہیں, شاید اردو میں آپ متی بولتے ہیں, مجھے نہیں معلوم, عربی زبان میں اس کو متی بولتے ہیں. یہ نہ سمجھو کہ میں توریت, یہ باب کون سا ہے, باب نمبر 5 ہے, عبارت نمبر 17 سے آگے. یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں. منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں, کیونکہ تم میں سچ سے کہتا ہوں کہ جب تک آسمان و زمین ٹھل نہ جائیں, ایک نقطہ یا ایک حمزہ, شوشا سے مراد حمزہ, ایک الف, توریت سے ہرگز نہ ٹھلے گا. تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ توریت پہ عمل کرو. تم توریت کے حرف پہ عمل نہیں کرتے. تم توریت موسیٰ کے کس شریعت کے کس حکم پہ عمل کرتے ہو؟ تم عیسائی. نجات تو تمہاری نہیں ہے نا, کیونکہ عیسیٰ نے کہا, میں نے آیت دکھا دی کہ عمل کے بغیر کوئی جنت نہیں جائے گا.
عمل کس پہ کرنا ہے؟ موسیٰ کی شریعت پہ کرنا ہے، کیونکہ منسوخ ہی نہیں کیا ہوا. یہ خود سب جہنمی ہیں، خود سب مسیح کے کلمات کے روح سے جہنمی. جی سنیل صاحب اب آپ کی باری ہے، آپ بات کر سکتے ہیں. جی میں ان کے تمام تر سوالات اور اعتراضات کو رفع کر کے جاؤں گا، یہ میری ڈیوٹی ہے، لیکن ابھی بھی میرا مقدمہ رہتا ہے جن کے جوابات دینے سے حسن اللہ یاری صاحب جو ہے قاصر ہیں اور قاصر ہی رہیں گے. میں اپنا مقدمے کو کنٹینیو کروں گا. اب ایک اور جو نقطہ میں ایڈ کر رہا ہوں وہ ہے شفاعت. پہلے میں نے بات کی کہ اسلام میں اعمال سے بھی نجات نہیں، ایمان سے بھی نجات نہیں، چھوٹی موٹی نیکیوں سے بھی نجات نہیں، اور اسلام کے مطابق، قرآن کے مطابق پیغمبر اسلام کو خود کا بھی عطا پتہ نہیں، خود کی جو ہے جو جنت ہے ان کی وہ بھی ڈاواڈول ہے. اب میں بات کروں گا جو مسلمانوں میں یہ عام غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ہم بچ جائیں گے شفاعت سے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا مسلمان بچ جائیں گے شفاعت سے یا نہیں. صحیح بخاری 74:40 اور حجاج بن منحال نے بیان کیا، کہا ہم سے حمام بن یحییٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے قتادہ نے بیان کیا، اور ان سے انس بن مالک نے بیان کیا کہ نبی کریم نے فرمایا قیامت کے دن مومنوں کو گرم میدان میں ٹھہرایا جائے گا یہاں تک کہ اس کی وجہ سے وہ غمگین ہو جائیں گے اور صلح کر کے کہیں گے کاش کوئی ہمارے رب سے ہماری شفاعت کرتا، ہمیں اس حالت سے نجات ملتی. چنانچہ وہ مل کر آدم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ انسانوں کے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ کو جنت میں مقام عطا کیا، آپ کو سجدے کرنے کا فرشتوں کو حکم دیا. اور آگے جو حدیث ہے آپ خود ہی پڑھ لیجئے گا، میں اس کا مفہوم جو ہے وہ بیان کر دیتا ہوں کہ آدم کے پاس آئیں گے مسلمان، نوح کے پاس آئیں گے، عیسیٰ کے پاس آئیں گے، ابراہیم کے پاس آئیں گے، سبھی کے پاس آئیں گے. تو وہ کہیں گے کہ جی آپ جائیں پیغمبر اسلام کے پاس، تو وہ جو ہے آپ کی شفاعت کریں گے تو آپ بچ جائیں گے اور آپ کے اگلے پچھلے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے. لیکن جب ہم سورہ بقرہ 123ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو مسلمانوں کی جو خوش فہمی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر فرماتے ہیں اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے گی، نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے گا اور نہ لوگ کسی اور طرح کی مدد کر سکیں گے. پیغمبر اسلام آپ کی کوئی مدد نہیں کریں گے، آپ کی کوئی سفارش نہیں کریں گے. سورہ نساء آیت نمبر 123 نہ تمہاری آرزوؤں سے کچھ ہونے کا ہے، نہ اہل کتاب کی، جو کوئی برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا اور وہ اپنے لیے اللہ کے مقابل کوئی کارساز اور مددگار نہیں پائے گا. سورہ نجم آیت نمبر 41 اس دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور انسان کو وہی ملے گا جس کے لیے اس نے محنت کی ہوگی اور اس کی یہ محنت بہت جلد دیکھی جائے گی، پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا. یعنی پیغمبر اسلام جو ہیں وہ شفاعت کندہ نہیں بلکہ شکایت کندہ ہیں. قرآن کے مطابق پیغمبر اسلام اللہ تعالیٰ کے حضور اہل اسلام کی شکایت لگائیں گے. سورہ فرقان میں لکھا ہوا ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آیا نمبر، اور رسول کہیں گے اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانہ تضحیق بنا لیا تھا، اور اس کی جو تفسیر ہے علامہ مدودی صاحب کی تفہیم قرآن، آیت نمبر سنجل صاحب ان کو بتائیں. حسن علیہ صاحب آیت مجھے مل گیا سورہ فرقان آیت نمبر 30. اصل میں یہاں پر جو متن میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے مہجور، جس کے کئی معنی ہیں. اگر اسے حجر سے مشتق مانا جائے تو معنی ہوں گے
मतरूक यानी इन लोगों ने कुरान को काबिले इल्तफात ही नहीं समझा, ना इसे कबूल किया और ना इससे कोई असर लिया। और अगर हुजर मशतक माना जाए तो इसके दो मायने हो सकते हैं। एक ये कि उन्होंने इसे हज़यान और बकवास समझा, दूसरे ये कि उन्होंने इसे अपने हज़यान और अपनी बकवास का हदफ बना लिया और इस पर तरह तरह की बातें छांटते रहे। अगर पैगंबर इस्लाम शिकायत कंदा हैं तो हकीकत में शफी कौन है? तो जवाब है कि हकीकत में शफात करने वाला है सैयदना यसू अल मसीह। यसाया नबी के सहीफा में लिखा हुआ है, यसाया 53 बाब 12वीं आयत, उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शफात की। और लूका की इंजील 23वें बाब की 34वीं आयत में मरकूम है, ए बाप इनको मुआफ कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। अबरानियों का खत 7वां बाब 24वीं ता 25वीं आयत में मरकूम है, मगर चूंकि ये अब तक कायम रहने वाला है इसलिए इसकी कहानत लाजवाल है, इसीलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शिफात के लिए हमेशा जिंदा है। रूमियों 8वां बाब 33वीं ता 34वीं आयत में इस शिफात करने वाले का जो है नाम भी लिखा हुआ है। कौन खुदा के बरगजीदों पर कौन नालिश करेगा? खुदा वो है जो उनको रास्तबाज ठहराता है। कौन है जो मुजरम ठहराएगा? मसीह यसू वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी भी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शिफात भी करता है। अब खुदामद यसू अल मसीह आसमान के ऊपर 2000 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है, जिंदा हैं और शिफात कर रहे हैं, शब और रोज शिफात कर रहे हैं। कुरान का बयान है सूरा गाफिर 58 आयत, और नबीना और बिना बराबर नहीं हो सकते। सूरा फातिर 19वीं आयत, अंधेरा और उजाला बराबर नहीं। सूरा गाफिर 22वीं आयत, और जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं हो सकते। सैयदना मसीह जिंदा हैं आसमान के ऊपर। सैयदना मसीह के साथ आप किसी और नबी का, पैगंबर का, रसूल का मुआवजना मुकाबला ही नहीं कर सकते। वो आसमान पर जिंदा हैं बगैर रोटी पानी खाए बगैर, और वो शिफात कर रहे हैं मसीहियों की। अगर उनसे कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है तो वो शिफात कर रहे हैं आसमान में, और उनकी छोटी मोटी गलती शिफात के जरिया से दरगुजर हो जाएगी। लेकिन जब आखिरत का वक्त आएगा तो सैयदना मसीह किसी की भी शिफात नहीं करेंगे बल्कि वो इंसाफ करेंगे। शिफात तब तक है जब तक अदालत का वक्त नहीं आता, आखिरत का वक्त नहीं आता। आखिरत के दिन सैयदना मसीह इंसाफ की कुर्सी के ऊपर बैठकर इंसाफ करेंगे, और अभी वो शिफात कर रहे हैं। और किताब मुकद्दस का फरमान है कि जो यीशु मसीह पर है उस पर सजा का हुक्म नहीं है, जो यीशु पर ईमान लाता है। पैगंबर इस्लाम को मुसलमानों की तो क्या अपनी बख्शिश का मालूम नहीं कि उनके साथ क्या होगा। सूरा अल हकाफ 9वीं आयत, कह दो कि मैं कोई नया पैगंबर नहीं आया और मैं नहीं जानता मेरे साथ क्या किया जाएगा और तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। मुसलमानों, होश के नाखून लो, चाहे आप शिया हो चाहे आप सुन्नी हो। पैगंबर इस्लाम आप की तो क्या उनको अपनी शिफात का भी इल्म नहीं कि उनके साथ आखिरत में क्या होगा। कहते हैं हम बुखारी की हदीस को नहीं मानते, हम तिरमिजी को नहीं मानते, और कुरान को तो मानते हो ना। कुरान में अल्लाह ताला के हजूर जो है पैगंबर इस्लाम इकरार कर रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं मेरे साथ क्या बनना है।
ایک آیت دکھا دیں جہاں پر سیدنا مسیح نے کہا ہو کہ مجھے نہیں پتا میرے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا. میں دکھا دوں. سیدنا مسیح نے تو میں کہا ہے دکھا کہ میں شفاعت کروں گا. اور سورہ احراف 188 آیت میں لکھا ہوا ہے کہہ دو کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے. پیغمبر اسلام کے پاس اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ اختیار نہیں. جو عام مسلمان ہیں ان کا کیا بنے گا؟ سنجیو صاحب یہ آپ کا ٹائم ہو مسلمان. گیا 10 منٹ ہو گئے. شکریہ. جی حسن اللہ یار صاحب. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ مسیح آسمان میں ہے اور قیامت کے دن حساب کتاب لے گا اور شفاعت کر رہا ہے. یہ پہلے جواب دیتا کہ وہ آپ کی کتاب میں تو لکھا وہ لعنتی ہے. تو نے کہا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں سب کا جواب دوں گا، اور جب تیرے کتاب میں شخص ہے ہی لعنت، میں جواب دے کے جاؤں گا. سنجیل صاحب آپ خاموشی اختیار کر رہے ہیں. جی حسن اللہ یار صاحب. اور بھائی جب تمہارے کتاب میں لکھا ہے کہ وہ شخص لعنتی ہے تو مجھے بتاؤ کہ لعنتی شخص کیسے دوسروں کی شفاعت کرے گا؟ ایک شخص جو خود گناہ کار ہے، لعنتی ہے، اللہ کے رحمت سے دور ہے، لعنتی بن چکا ہے جی. اور پھر تم نے اس بات کا بھی جواب نہیں دیا. ہم نے کہا تھا کہ مسیح علیہ السلام نے کہا کہ توریت کا قیامت کا دن آئے گا، توریت کا ایک حمزہ ایک نقطہ بھی وہ اپنی جگہ سے نہیں لے گا، وہ میں نے منسوخ نہیں کیا. تو آپ توریت پہ کیوں اس کے کسی حکم پہ عمل ہی نہیں کرتے جی؟ آپ کا کیا؟ آپ نے اس سوال کا بھی جواب نہیں دیا. بھائی ایک دفعہ کہتے ہو کہ عمل کی اہمیت نہیں، دوسری کہتے بغیر عمل کے کوئی جنت نہیں جاتا. بھائی اور بھائی عیسیٰ نے تو یہ کہا نا، وہ شریعت کس نے منسوخ کرایا؟ پول نے منسوخ کرایا. وہ تو عیسیٰ نہیں ہے. عیسیٰ نے کہا میں نے شریعت منسوخ نہیں کیا. جب عیسیٰ نے شریعت منسوخ نہیں کیا، تم تو شریعت پہ عمل کرتے ہی نہیں ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر. ہم مزید ملاحظہ کریں کہ عیسیٰ جو آسمان میں شفاعت کرے گا. اور بھائی تمہارے پاس اگر فکر ہوتی، عقل ہوتی، مسلمانوں تمہارے کتاب میں کیا لکھا ہے وہ ہمارے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی، کیونکہ تمہاری کتاب ہماری نزدیک جھوٹی ہے. ادھر دیکھو پاسٹر میری طرف دیکھو، شرم کے مارے نیچے. تمہاری کتاب ہماری نزدیک جھوٹی ہے. تمہاری انجیل میں جو لکھا ہے نا وہ ہم پہ حجت کے طور پہ نہ لایا کرو. انجیل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ 2000 سال سے روٹی نہیں کھایا اس نے. بھائی ہمارے لیے سب جھوٹ ہے ہمارے نزدیک، اس پہ ہمارا ایمان نہیں ہے. تم مسلمانوں کی کتاب سے دلیل لے کے آؤ نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں کر سکتے. اس سے لے کے آؤ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم محتاج عیسیٰ علیہ السلام کے، یا صرف عیسیٰ ہی شفاعت کر سکتا ہے. وہ ہمارے کتاب سے دکھاؤ. اپنی کتاب کی آیات ہم پہ نہ پڑھو، جیسے میں اپنی کتاب کی آیات تم پہ نہیں پڑھتا. میں اپنی کتاب اگر دکھاتا ہوں اس لیے کہ تم نے وہ غلط پڑھی ہے، میں دکھاتا ہوں کہ یہ لوگ یہ غلط کہہ رہے ہیں. اب ملاحظہ کرو میرے محترم ناظرین، یہ کتاب نیا عہد نامہ ہے، انجیل ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ ملاحظہ کریں، انجیل متی ہے. انجیل متی میں باب 27 اس کی عبارت نمبر ہے 46. اچھا کیا ہوا تھا اس کو ہمارے نزدیک تو عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھے ہی نہیں نا. یہ لوگ کہتے ہیں سولی پہ چڑھا گیا تھا. کیوں چلا گیا تھا یہ بھی ان کا فکر دیکھیں. لوگوں کی گناہ مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو، اس سے کیا فائدہ بھائی؟ اللہ کو قربانی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کس کو راضی کرنے کے لیے قربانی کی ضرورت ہے؟ بہرحال وہ چھوڑے، اس کو سولی پہ چڑھا دیا. تو تیسرے دن اس نے بری آواز سے، اور پھر تیسرے دن ملاحظہ کریں، تیسرے دن پھر پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا ہے جی، ایلی ایلی لما سبقتنی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اب بھائی کس کے ڈر سے؟ سب سے دیکھیں جو یہودی تھے نا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، یہ تو بہت ہی گھٹیا لوگ تھے، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نستجیر باللہ حرامی سمجھتے تھے، ان کی والدہ کو نستجیر باللہ بدکارہ سمجھتے تھے. تو ایسے ذلیل قوم جو ایک نبی کو ہمارے نزدیک نبی ہے، رسول ہے، اس کو حرام زادہ سمجھتے ہیں، اس کی والدہ کو زناکار سمجھتے ہیں، ان کے ڈر سے ان کے خدا کیا کہہ رہا ہے؟ جو کہتا ہے شفاعت کرے گا. اب یہی شفاعت کرے گا جو ایک کافر قوم کے، جو ان کو حرام زادہ، ان کے ڈر سے وہ چلا رہا ہے سلیب پر. اب بھائی اس کا جواب دیتا ہے نا، کیوں پریشان ہو پادری؟ اب پادری ادھر دیکھ، وہ کہتا ہے شفاعت کرے گا، وہ اپنے جان کو نہیں بچا سکا. اور پھر کیا کہتا ہے کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ بھائی جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ اس کے باپ نے اس کو چھوڑ دیا، اس کی پرواہی نہیں، اس کو چھوڑ دیا ہے بھائی، اس کو چھوڑ دیا نا بھائی. وہ جب اس کی پرواہی، وہ کیا کرے گا بھائی؟ وہ جب خود اتنا ڈرپوک ہے کہ وہ اس کو اس کے باپ نے لایا کہ اس کو میں نے قربان کروانا ہے دوسروں کے گناہوں کے لیے. اچھا بھائی اس کو سمجھ میں تو نہیں آیا کہ دوسروں کے اس کو قربان یہ تو گناہ دوسروں نے کیا، قربان کسی ایک بے گناہ آدمی کو کر رہے.
چلے بھائی، وہ اس کو ایک ذلیل قوم کے ڈر کی وجہ سے وہ چلا رہا ہے کہ تجھے میں نے چھوڑ دیا. اچھا، مزید ملاحظہ کریں، جب ایک شخص خود اتنا کمزور ہے، اتنا مسکین ہے، اتنا بیچارہ ہے کہ وہ اس طرح چلا رہا ہے کہ خدا وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے چھوڑ دیا تو نے، تو دوسروں کو کیا ہیلپ کرے گا؟ اس کا بھی جواب دینا. اچھا، انہوں نے کہا تھا میرے محترم ناظرین کہ آپ نے یونانی میں کیوں نہیں پڑھا؟ اب بھائی، عیسیٰ علیہ السلام یونانی میں بات کرتے تھے یا ارمائک زبان میں؟ پہلی دفعہ جب انجیل لکھا گیا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکھا ہی نہیں ہے. عیسیٰ کی مادری زبان ہے ارمائک ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام کے زبان میں لکھا ہی نہیں. ان لوگوں نے، ان کے چیلوں نے، ان کے حواریوں نے، انہوں نے لکھا بھائی جھوٹ سا جو بھی لکھا دوسری زبان میں لکھا. اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ انجیل کسی بھی زبان میں لکھا جائے وہ پھر بھی اللہ کا کلام ہوتا ہے، وہ کیونکہ وہ الہام ہوتا ہے. تو پھر اسی تو اردو میں بھی لکھا گیا نا، وہ بھی الہام ہے، اس کو بھی مان لو. اچھا، اب انہوں نے سورہ احقاف کا آیت نمبر 9 بار پڑھ رہا ہے. سورہ احقاف میں کیا لکھا ہے؟ قل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ما كنت بدءا من الرسل وما ادری ما يفعل بی ولا بکم. میں کوئی نیا پیغمبر نہیں، مجھ سے پہلے بھی انبیاء گزرے ہیں اور مجھے پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن کا کہہ رہا ہے. اے جھوٹے لوگ، سچ کہہ کر تو مسلمانوں کے ساتھ مناظرہ نہیں کر سکتے. یہ پتہ ہے کس کا کہہ رہے ہیں؟ جنگوں کا فرما رہے ہیں. تفسیر البرہان میں ائمہ طاہرین علیہ السلام کا قول حدیث ہے کہ یہ جنگوں کے متعلق ہے، کہ یہ جنگوں میں نہیں پتہ کہ کتنا، کون شہید ہوگا، کون شہید نہیں ہوگا، فتح کس کی ہوگی، کس کو مال غنیمت ملے گا نہیں ملے گا. وہ بھی کس لیے؟ اس لیے کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، کیونکہ اللہ تعالیٰ مقدروں کو بدل لیتا ہے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ مقدر کو بدل سکتا ہے. مسلمانوں کی اگر جیت ہونی ہو، اگر مسلمانوں نے اپنے آپ کو آنکھ لگا دی، جیسے غزوہ حنین میں مسلمانوں نے اپنے آپ کو آنکھ لگا دی کہ ہماری تعداد زیادہ ہے، وہ اپنی تعداد میں اس پہ توکل کیے اللہ کے بغیر، تو ان کو شکست ہو گئی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس کے لیے کہہ رہا ہے ان اتبع الا ما یوحى الی وما انا الا نذیر مبین. تو وہ آیا اس کے لیے اس کے متعلق ہے. اس نے جتنے آیات پڑھی میں نے سب اس کا جواب دیا. اچھا، اب اس نے پھر بخاری کی کوئی روایت پڑھی. بخاری کو تو ہم مانتے ہی نہیں، جیسے ہم اس انجیل کو نہیں مانتے. بھائی جیسے انجیل کو نہیں مانتے بخاری کو نہیں مانتے نا. اچھا، اب انہوں نے جو آیات پڑھی میں اس کا اگلے ٹرم میں جواب دوں گا، شفاعت کے متعلق ہے. میں آپ کی خدمت میں بتاؤں گا کچھ نجات کے جو اسباب ہیں مذہب شیعہ میں، اور یہ مسلمانوں کے نزدیک مشترک ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بھائی نجات کے اسباب ملاحظہ کریں. توبہ کے متعلق میں نے بتا دیا کہ توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کی ساری برائیاں چھپائی جاتی ہیں. یہ اسلام نہیں ہے، مذہب شیعہ نہیں ہے. یہ کہتا ہے نجات کا کوئی طریقہ نہیں ہے. ملاحظہ کریں، یہ کتاب کافی شریف ہے. یہاں پر جو اللہ کے خوف سے گریہ کرے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ کتاب دعا ہے. یہاں پر باب البکا، میرے مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک مقدار ہوتا ہے، ایک وزن ہوتا ہے، ایک ویلیو ہوتا ہے، قیمت ہوتی ہے. الا الدموع، سوائے آنسو کے. آنسو کے کوئی قیمت نہیں ہے. فإن القطرة تطفئ بحارا من نار، اللہ کے خوف سے، اللہ کی عبادت کے لیے ایک قطرہ آنکھ سے نکل جائے تو سمندروں ہوں آگ کے ان کو بجھا دیتا ہے. فإذا غرقت العين بمائها لم يرحق وجها قطر ولا ذلة، جب آنکھ میں نمی آ جاتی ہے تو اس شخص کو پھر کبھی ذلت کا سامنا نہیں ہوگا، کبھی رسوائی کا سامنا نہیں کرنا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ فإذا فاضت حرمه الله على النار، اور جب آنکھ سے آنسو بہ جاتا ہے اللہ کی عبادت میں، اللہ کے خوف میں، تو پھر اس شخص کے لیے جہنم حرام ہو جاتا ہے. یہ کہہ رہا کہ اسلام میں کوئی اور نجات کو، یہ نجات کے کتنے اسباب ہیں. اگر اسی کے میں صرف اسی کے روایت پڑھوں بکا کے، الا ماشاء اللہ اس کے اسباب ہیں. اچھا، امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پہ رونا یہ سبب بن جاتا ہے کہ انسان کبھی جہنم نہ جائے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں. یہ کتاب وسائل الشیعہ ہیں، جزء 14. یہاں پہ ملاحظہ کریں، یہاں پر باب استحباب البکاء لقتل الحسین علیہ السلام. ہمارے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا من ذکرنا عنده ففاض عیناہ ولو مثل جناح الذباب غفر اللہ ذنوبہ ولو كانت مثل زبد البحر، کہ اگر ہمارا ذکر ہو آپ کے سامنے اور آپ ہماری مصائب یا ہماری محبت میں آپ روئیں، ہماری محبت میں یا ہمارے غم میں روئیں، تو آپ کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے قطروں سے، سمندر کے بھاپ کی تعداد سے بھی زیادہ ہو. اچھا،
یہ اسباب ہیں بھئی، ایک طریقہ تو نہیں ہے، بہت سارے طرق ہیں. حج پہ جو جائے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جنتی بن جاتا ہے انسان حج جانے سے. یہ کتاب الکافی للکلینی رحمہ اللہ ہے. یہاں پہ باب فضل الحج والعمرہ، حج کے ثواب کی. قال علی بن الحسین علیہ السلام، امام علی بن الحسین نے فرمایا حج اور عمرے پہ چلا جایا کرو. والحاج مغفور اللہ، حاجی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وموجوب له الجنہ، اور اس پہ جنت واجب ہوتا ہے جو حج پہ چلا جاتا ہے. وہ مستعنف له الحمل، اور اس اپنا عمل نیا شروع کر لیتا ہے. اگر حج کے بعد گناہ نہ کرے نا تو پھر حج سے پہلے جتنے گناہ ہیں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں. یہ حج کے لیے بھائی. اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحجۃ ثوابها الجنہ، حج جانے کا ثواب جنت ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارے جی یہاں تو حسین علیہ کتنے صاحب، آپ کا اسباب ہیں ٹائم پورا نجات ہو کے. گیا.